ہمارے یہاں ناظرین جب کسی کی یہاں اولاد ہوتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اولاد کے کچھ حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں والدین بڑی معذرت کے ساتھ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہمارے حق پورا نہیں کرتی، ہمارے حقوق ہمارے رائٹس پورے نہیں کرتی۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ آپ نے اپنی اولاد کا حق صحیح طریقے سے پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ ناظرین و سامعین، ان حقوق اولاد کے رائٹس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دی جائے۔ اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ناظرین اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ 7 برس کا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، 10 برس کا ہو تو سختی کر کے پڑھائے، اسے اللہ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین ہم ایک حق عقیقے کی بات کرتے ہیں۔ 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اچھا جی، بچے کے منہ میں گھٹی دی جائے، ناظرین یہ بھی سنت ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی خاندان کا کوئی اچھی اخلاق والا، اچھی عادات والا، نیک خصلت کوئی بندہ ہو تو اس سے گھٹی دلوائی جائے، ورنہ کسی عالم دین سے دلوائی جائے تاکہ اس کی نیک اور اچھی عادات اس میں رچ بس جائیں۔ ناظرین ایک عقیقہ جو کیا جاتا ہے 7ویں روز کرنا سنت ہے۔ بچے کے لیے، لڑکے کے لیے ناظرین 2 بکرے ہوں، اور بڑا جانور ہے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ تو اس میں ناظرین 2 حصے ہو جائیں، اور بچی کے لیے 1 بکری ہو، اور اگر بڑا جانور ہے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ تو اس میں 1 حصہ کافی ہے۔ اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا سنت طریقہ یہ ہے، لیکن اگر زیادہ میسر نہیں تو لڑکے کے لیے اگر 1 بکرا ہی میسر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ناظرین و سامعین اگر یعنی بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو، لیکن اگر بکرا ہی میسر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہو، یعنی نر ہو، لیکن مادہ ہو، وہ نر میسر نہیں تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اور ایک بات اور آتی ہے کہ جی عقیقے کا جو گوشت ہے نا وہ بچے کے والدین، اس کے دادا دادی، نانا نانی، قریبی جو عزیز و قارب ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ ناظرین و سامعین اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ قربانی کے جو گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے کہ آپ چاہیں تو سارا کھا لیں، آپ چاہیں تو سارا غریبوں میں بانٹ دیں، عزیز و اقارب میں بانٹ دیں، آپ چاہیں تو خود بھی کھائیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا ہے کہ آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ جو قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ تو یہ کچھ ابہامات تھے ناظرین کہ فلاں بندہ کھا سکتا ہے، فلاں بندہ نہیں کھا سکتا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ خود بھی کھا سکتے ہیں، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 7ویں دن عقیقہ ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، تو 7ویں دن سنت ہے، اچھی بات ہے کہ 7ویں دن کرا دیا جائے، عقیقہ کروا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کا جو سر کے بال ہے وہ منڈوا دیے جائیں، اور ناظرین کہتے ہیں کہ میل کچیل سے پاک ہو جائے، اور بچے کے جو بال منڈوائے ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی، سلور اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے۔ وہ میسر نہیں تو کچھ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی 7ویں دن نہیں کیا تو کیا اس کے بعد 8ویں دن، 9ویں دن، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد نہیں ہوگا؟ تو 7ویں دن سنت ہے، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو خدا نہ خواستہ گناہگار نہیں ہے، بعد میں کسی وقت بھی کر لیا جائے تو عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے۔ تو ناظرین میرے سامنے بھی ایک مسئلہ اس طرح آیا کہ ایک بچہ ہے، بیمار ہے، اس کے والد میرے پاس آئے، میں نے بہت کوشش کی، اس کو وظیفے دیے، لیکن بچہ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم کو فون کیا، میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ بچہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا۔ تو استاد محترم استاد ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ بچے کا عقیقہ کیا ہے یا نہیں۔ میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کیا۔ میں نے کہا کر لیجئے فوراً۔
آپ یقین کیجئے کہ بچے کا عقیقہ اس نے کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بچے کو صحت نصیب فرما دی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کل لینا چاہیے، یہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.